السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا یا مادر ذات کوڑھیوں کو تندرست کر دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعداد و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمام انبیاء کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیا گیا، لیکن جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی بھی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہو گئی کہ اس معجزے کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورۃ القمر کی آیات طیبات نمبر 1 سے لے کر 3 نازل فرمائیں، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ ضیاء القرآن، پارہ نمبر 27۔ اس صورت کا پس منظر تحریر کرتے ہوئے صاحب ضیاء القرآن جسٹس پیر محمد شاہ الظاہری تحریر کرتے ہیں، کفار آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ آخر کار ایک رات انہی کی فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے منع کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا کرہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا ہے، پھر وہ آنند فانند جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر حیرت کی تصویر بن گئے۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ ضیاء القرآن، جلد 5۔ بعض لوگوں نے شق القمر کی ان آیات طیبات کو قیامت کے وقوع کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دراصل یہ قیامت میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن کثیر احادیث ثابت کرتی ہیں کہ یہ شق القمر کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں تفسیر قرطبی اور روح المعانی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور پھر اپنی اس بات کی تصدیق میں کثیر احادیث طیبہ بھی ذکر فرمائیں۔ شق القمر کے واقعے کی تصدیق کرنے والے احادیث کو جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، جن میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث مذکور ہے
جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان میں سے شق ہو کر اس طرح دو ٹکڑے ہو گیا تھا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی جانب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزے کی گواہی دو۔ بحوالہ بخاری و مسلم، جبکہ یہ حدیث مشکوہ شریف کی جلد پنجم میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جس کی صداقت میں کسی کو شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس واقعے سے متعلق روایات کو راویوں کی ایک بڑی جماعت نے بیان کیا ہے اور ان کے واسطے سے بے شمار محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یہ صحیح روایات ہیں اور تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس کو بخاری و مسلم سمیت کئی جیت محدثین نے اتنے زیادہ طرق سے نقل کیا ہے، اس میں کہیں سے بھی شک کا گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنی آیات طیبات سے اس واقعی کی صداقت کی گواہی دے دی، کیونکہ اگر اس واقعی کو محض قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیات ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا تو یہ کھلا جادو ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ شعب بن طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے اور محصورین صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطع کا دوسرا ساتھ چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ منع میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چشم زدن میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہیرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ چاند کے وہ دو ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر بھی کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں تو ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عینی گواہ تھے، جو موقع پر موجود تھے اور وہیں تشریف فرما تھے۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری و مسلم، ترمذی اور تفسیر بن کثیر میں الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ کثیر صحیح احادیث کے باوجود بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا۔ ضیاء القرآن میں اس آیت کی تشریح کے ذیل میں موجود ہے کہ انشق ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور عرب میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اس واقعے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔ اس زمانے کے مورخ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے، علم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات میں یہ واقعہ نقل کرتے۔ ان اعتراضات کے جواب میں حضور ضیاء اللامت تحریر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ سر شام ہوا تھا، اسی لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو بھی ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہٰذا وہاں تو دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا تھا اور لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے کہ وہ بےتابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو کیا خبر کہ آن کی آن میں کیا وقوع پذیر ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہو تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس طرف توجہ نہ کی ہو، یا توجہ کی ہو، اس نے دیکھا بھی ہو لیکن وہ ان پڑھ ہو، لکھ نہ سکا ہو، یا لکھا ہو تو پھر ضائع ہو گیا۔ الغرض بیسیوں احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اتنے احتمالات کی موجودگی میں ہم صحیح روایت سے ثابت شدہ واقعے کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ بحوالہ ضیاء القرآن۔ شق القمر کا واقعہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا
بے حد خوبصورت ترین اظہار تھا۔ اس میں ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہوئی، تو دوسری طرف سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کا بھی تذکرہ ہوا۔ آپ کا اختیار محض زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا ہے۔ تمام مخلوقات آپ کے اشارے کی تابع ہیں۔ آپ چاہیں چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، پسند فرمائیں تو غروب ہوتا ہوا سورج واپس لے آئیں، آپ پسند فرمائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دے، اور خواہش کریں تو اللہ تعالیٰ بارش واپس لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ یہ مختصر مضمون اس کا قطعی متحمل نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے، اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے موجودات کا شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔